اچھا، یہاں پہ ہمیں ایک دو سبق مل رہا ہے، وہ یہ کہ ایک تو یعنی ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب فوت ہو رہا ہو کوئی تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی میت کو یعنی بالکل سیدھا لٹا دینا چاہیے، اور اس طرح سے لٹائیں کہ اس کی دائیں طرف جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور چہرہ بھی اس کا دائیں کندھے کی طرف موڑ دیا جائے، اور پھر اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، ہاتھ بالکل سیدھے کر دیے جائیں، اس کے پاؤں کو ملا کر انگوٹھے باندھ دیے جائیں تاکہ پاؤں ادھر ادھر نہ ہو۔ تو یہ ایک مہذبانہ انداز ہے، یعنی اسلام نے ہمیں مرنے کے آداب بھی سکھائے ہیں، میت کے احکام بھی ہم پہ لازم ہوتے ہیں، واجب ٹھہرائے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز سے پھر اس کے کفن دفن کا بھی ہمیں پتہ چلا، یہاں پہ ایک چادر میں، دو چادر میں، تین چادر میں، چار میں اور زائد میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں عام، اور مرد کے 3، لیکن کم یا زائد میں کفن کی بھی ہمیں ثبوت مل جاتا ہے حدیث سے۔ اور تیسری بات ہمیں جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کی جائے، پھر اس کے عیب بیان نہ کیے جائیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ بھی پڑھایا، اپنا کرتا بھی عنایت فرمایا، اور اس کے لیے دعائے بخشش بھی کی، اور یہ بھی فرمایا 70 سے زیادہ بار استغفار کر لوں گا۔ اور اس واقعے کو دیکھ کر 1000 کے قریب لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے منع کر دیا کہ اب آپ کسی کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا، خود نہیں پڑھایا، لیکن صحابہ کو منع نہیں فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی مومن بظاہراً کلمہ پڑھنے والا مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، اس کے بعد آپ اس کے عیب بیان نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جنازے پہ میت چارپائی پڑی ہوتی ہے، 1-2 جملے تعزیتی ان کے گھر والوں سے بولے ہم نے، اور جو دائیں بائیں ہمارے جاننے والے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر ان کے گھر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ میت سامنے رکھی ہے اور اپنی غیبتوں اور باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم مر رہے ہوں گے نا، تب بھی لوگوں کو اپنی باتوں کی پڑی ہوگی، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ جانیں اور آپ کے اعمال جانیں، آپ جانیں، آپ کے فرشتے جانیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنی فکر دنیا سے اب لے کے جائے کہ مجھے کس حال میں اس دنیا سے جانا ہے اور کیا لے کر اپنے ساتھ جانا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی تو لوگ ہیں نا دوسروں کے لیے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ میت کے سرہانے بیٹھ کر دائیں بائیں یعنی وہیں آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا، ادھر ادھر کی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، اور بیچ میں پھر اس میت کا بھی موضوع وہ شروع ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ جو ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ اگر خاتون ہے تو ساس تھی تو اچھی نہیں تھی، بہو تھی تو ایسی تھی، نند تھی تو یوں تھی۔ تو ہمیں برے لفظوں میں کسی کو مرنے کے بعد یاد کرنے کی، ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کے بارے میں یعنی کچھ ایسی باتیں کہی گئی، آپ نے فرمایا، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ اپنے اعمال پا چکا، اس نے جو کچھ کیا نا وہ مل گیا، اس کو اچھا کیا تو صلہ مل گیا، برا کیا تب بھی اس کو بدلہ مل گیا۔ اب تم اپنی فکر کرو کہ تم اس کی برائیاں کر کے اجر پا رہے ہو یا پھر گناہ کما رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے رکنا چاہیے، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا بھی چاہیے کہ ہم نے بھی جانا ہے اور کس حال میں جانا چاہتے ہیں، کس انداز میں اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کی حالت میں اس دنیا سے لے جائے ایمان کے ساتھ، آمین۔